بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاقید فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ میرے پاؤں پہ چوٹ ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے آج کتاب سے درس دے رہا ہوں۔ آپ کی طرف سے ایک توجہ آئی تھی کہ حکایت نمبر 3 میں سے ایک حصہ چھوٹ گیا ہے، میں وہ پورا کر رہا ہوں۔ یہ وہ حصہ ہے، این بگفت، یہ بات کہی اس کوتاہ قامت یعنی ٹھگنے شہزادے نے یہ بات کہی، وہ بر سپاہی دشمن زد، اور دشمن کی فوج پر، بر سپاہی دشمن کی فوج پر زد مارا۔ زدن کا معنی تھا مارنا، زدن کہتے ہیں چشم زدن میں پہنچ گیا، ایک پلک جھپکنے میں، ایک آنکھ مارنے کی فرصت میں پہنچ گیا، وہیں سے آ گیا زد۔ اسی سے شمشیر زن، بازوئے شمشیر زن کہتے ہیں کہ تلوار مارنے والا بازو۔ تو زدن مصدر سے زد ماضی مطلق ہو گیا، اس نے دشمن کو مارا۔ تنے چند مردان کاری را بکشت، تن کیا معنی ہوتا ہے جسم، تنے چند کچھ جسم یعنی کچھ افراد کو، مردان کاری را جو مرد میدان تھے، جنگجو تھے، کار جنگ کو کہتے ہیں، مردان کاری جنگ لڑنے والے مرد میدان جو تھے، را ان کو بکشت مار دیا، اور چند فوجیوں کو مار دیا۔ چون بپیش پدر آمد، جیسے ہی وہ ٹھگنا شہزادہ باپ کے سامنے آیا، زمین خدمت ببوسید، خدمت کی زمین کو بوسہ دیا یعنی جھک کر سلام کیا۔ وہ گفت اور بولا، اے کہ شخص منت حقیر نمود، اے وہ ذات یعنی اے ابا جی کہ جس نے میری شخصیت کو حقیر سمجھا تھا، تا درشتی ہنر نہ پنداری، درستی کی وجہ سے آپ نے ہنر کو نہیں پہچانا، یعنی اپنی سخت مزاجی کی وجہ سے جو میرے ساتھ آپ کا رویہ تھا، اس کی وجہ سے آپ نے میری قابلیت کو اور ہنر مندی کو نہیں پہچانا۔ اسپِ لاغر میان بکار آید، روز میدان نہ گاوے پرواری، لاغر میان گھوڑا یعنی ایسا گھوڑا جس کی کمر پتلی ہے، یعنی دبلا پتلا گھوڑا، بکار آید کام آتا ہے، کار آمدن ہوتا ہے کام آنا یعنی کسی کو نفع دینا، تو گھوڑا جو پتلا اور دبلا ہوتا ہے، پتلی کمر والا، وہی مدد دیتا ہے، فائدے پہنچاتا ہے، کام آتا ہے۔ روز میدان، میدان کے دن، میدان سے مراد ہے میدان جنگ، میدان جنگ میں اور جنگ کے دن میں دبلا پتلا گھوڑا ہی کام آتا ہے، نہ گاوے پرواری، نہ کہ موٹا تازہ بیل۔ پروار اس باڑے کو کہتے ہیں جو دور سایہ دار جگہوں پہ بنایا ہو تاکہ جانوروں کو کوئی پریشانی نہ ہو، ٹھنڈی جگہ پر آسانی سے وہ موسم گرما کو گزار لیں۔ تو ظاہر ہے وہ دھوپ میں تو چلتے پھرتے نہیں اور کھا پی کے موٹے تازے ہو جاتے ہیں، تو ایسے بیل کو گاوے پرواری کہا ہے جو کہ باڑے کے اندر چارہ کھا کے پل گیا ہو، تو وہ میدان میں دوڑنے والے گھوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تھا وہ بند جو چھوٹ گیا۔ میں مزید دیکھتا ہوں کہ کون سا بند اب باقی ہے، وہ کر کے اس حکایت کو ہم مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔